बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सारी की सारी सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। कोई तस्लीम करे या ना करे, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ना ही कोई खबर मुकम्मल होती है, ना अखबार शाया होता है, ना ही कोई बुलेटिन कंप्लीट होता है, ना ही टॉक शो चलता है। हर तरफ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी तमाम तर आलमी ज़राए इबलाग और गैर मुल्की सफारत खाने भी इस वक्त नजरें जमाए हुए हैं कि पाकिस्तान की सियासत का ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। ये तो उनको पता है कि किस करवट बैठना है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती रस्सियां वस्सियां बांध के, टांगे शांगे खींच के उनको एक ख़ास अंदाज में उनको बिठाने की कोशिश की जा रही है कि सबको पता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। पूरे का पूरा सिस्टम, तमाम के तमाम इदारे जो हैं वो यकजान और दो कालिब हैं और इस तरीके से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए लगे हुए हैं कि कोई भी मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं देते। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें कौमी एहतसाब का इदारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, उसमें निगरान हुकूमतें, मरकजी हुकूमत निगरान हुकूमत है, चारों सूबाई निगरान हुकूमतें हैं। ये सब के सब डट गए हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान के अलावा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैकडोर चैनल पे एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं, मुश्तरका काविशें, जोड़ तोड़ सब कुछ, और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। सिवाय एक दो जमातों के, और वो एक साइड पे खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि वो तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का मोस्टली मीडिया जो है वो कंप्रोमाइज्ड या फिर दबाव में आ चुका है। कुछ तो विलिंगली कर रहे हैं और वो नजर भी आ रहे हैं, और वो तो तासुब जो है वो बिल्कुल एक तासुब इमरान खान के खिलाफ जो है वो नजर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो तासुब है वो नजर आता है। उनको पॉलिटिकल पार्टी सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी को कोई और पॉलिटिकल पार्टी नजर ही नहीं आती। और वो जो कल जरदारी साहब के साथ हम प्याला और हम नवाला थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी भूल चुके हैं। उनको जरदारी साहब भी अच्छे नहीं लगते, बिलावल साहब भी अच्छे नहीं लगते, उनको मौलाना भी अच्छे नहीं लगते, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर वो हैं ही, उनके जानी दुश्मन है। तो अब उनको सिर्फ एक नजर आ रहा है, जाति उमरा रायवंड, जाति उमरा रायवंड। और फिर उसके बाद एक और काम शुरू हो जाता है। कभी वो रायवंड की तरफ देखते हैं, कभी मॉडल टाउन की तरफ देखते हैं, शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखते हैं, कभी मरियम साहिबा की तरफ देखते हैं। ये भी एक चल रहा है। अंदर खाने की अंदरूनी लड़ाइयाँ भी लड़ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी, सबसे पहले तो निगरान हुकूमत पे आते हैं। वफाकी काबीना हो या फिर पंजाब की निगरान हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत, ये सब के सब इस वक्त इमरान मुखालिफ और इमरान दुश्मनी बल्कि कहना चाहिए उस तरफ लगे हुए हैं और पीटीआई दुश्मनी में लगे हुए हैं। एक तो है कि निगरान काबीना, वफाकी निगरान काबीना, उन्होंने ये फैसला किया कि तमाम के तमाम मुकदमात इमरान खान साहब के साथ उनका जेल ट्रायल होगा। जेल के बाहर नहीं बल्कि सारी अदालतें उनके पास चल कर जाएंगी। अब ज़ाहिर है एहतसाब अदालत भी जा रही है, साइफर स्पेशल कोर्ट भी जा रही है, और बाकी भी कोई कोर्ट है तो वो भी जा रही है, एंटी करप्शन वाले भी जा रहे हैं, नैब वाले भी जा रहे हैं, और नैब की तफ्तीशी टीमें भी जा रही हैं। सब कुछ वो जा रहा है उधर अडयाला जेल, इमरान खान साहब की खिदमत में पेश वो तो हो गया। अब एक मामले में आके इलेक्शन कमीशन फंस गया है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ऑर्डर जारी कर रहा है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है। अब इलेक्शन कमीशन ऑर्डर जारी करता है कि जनाब इमरान खान साहब को पेश करें। वो इमरान खान को पेश नहीं करते, गवर्नमेंट पेश नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही, और जेल सुप्रीडेंट भी इनकारी है। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की औकात कार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की औकात कार ये है कि वो एक आईनी इदारा है, उनको कुछ छेड़ नहीं सकता, उनको कोई बरतरफ नहीं कर सकता। उसका एक तरीका है, वही तरीका है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज को हटाने का तरीका है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबर प्लस 4 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के, वो भीगी बिल्ली बने हुए हैं। और वो भीगी बिल्ली इस कदर बने हुए, क्यों नहीं कर रहे? जेल सुप्रीडेंट जो है उनके अहकामात नहीं मानता। इससे आप अंदाजा कर लें कि वो कितने बाख्तियार हैं और वो कितने मुनसिफाना इंतखाबात करवाने के लिए बाख्तियार हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान हो, उनके बाकी रहनुमा हों, और वो साबिक रहनुमा हों, मौजूदा हों, उनके लिए वो उनके सामने वो शेर बनकर खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से वो उनको पेश करना है, लेकिन पेश नहीं किया जा रहा जी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब को पेश करें। अब हो रहा है, शोएब शाहीन साहब हैं, एडवोकेट हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, वो काफ़ी चीज़ें ले रहे हैं।
وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ بلائیں نا، ان کو کیوں نہیں بلاتے، آپ حکم جاری کریں، آپ کا حکم نہیں مان رہا، جیل سپرنٹنڈنٹ حکم نہیں مان رہا، تو یا پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب وہ خود چل کے جائیں۔ اب یہ بڑی سکی ہے، بڑی ہی سکی ہوگی اور بڑی بے عزتی ہوگی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کافی بے توقیری ہوگی چیف الیکشن کمشنر اور 4 الیکشن کمیشن کے ممبر جنہوں نے انتخابات کروانے ہیں ملک بھر کے اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو انہیں جیل سپرنٹنڈنٹ کہے کہ جناب آپ خود تشریف لے آئیں اور وہ چلتے چلتے ہنسی ہنسی خوشی جائیں تو پیچھے رہ کیا جائے گا۔ تو یہ بڑا ہی تماشا لگا ہوا ہے اور کیس کو وہ ڈسپوز آف نہیں کر رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیس کو ڈسپوز آف کر دیں۔ توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ ایون فواد چودھری صاحب کو جی اڈیالہ جیل کے حکام نے نہیں پیش کیا، فواد چودھری صاحب کو بھی پیش نہیں کیا، وہ بھی ہوا میں اڑا دیا آرڈر، انہوں نے کہا جی ہم فواد چودھری صاحب کو بھی نہیں لا سکتے۔ تو یہ ہے ہماری اوقات کار۔ عمران خان صاحب کا کے خلاف کیس ہے، اسد عمر صاحب کے خلاف ہے، فواد چودھری صاحب کے خلاف ہے، یہ مشترکہ طور پہ توہین الیکشن کمیشن کا۔ تو اسد عمر صاحب آئے اور انہوں نے کہا جناب میں تو سیاست بھی چھوڑ چکا ہوں، انہوں نے تحریری طور پہ آگاہ کر دیا کہ میں سیاست سے کنارہ کش ہو چکا ہوں، چوہا لنڈورا ہی بھلا، تو آپ جانیں آپ کا جانے کام۔ اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو 6 دسمبر تک آئی تھنک مؤخر کیا ہے اور ابھی اس کو ڈسپوز آف نہیں کر رہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 6 دسمبر کو کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی میں پیش۔ اور دوسری جانب ایک طرف یہ ہے اور دوسری جانب یعنی کہ توشہ خانہ کیس ہے۔ توشہ خانہ میں نواز شریف صاحب بھی ہیں، گیلانی صاحب بھی ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، کسی کے خلاف الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر راجہ جی نے کیس نہیں بھیجا، صرف عمران خان کے خلاف بھیجا۔ اور اب مزید جو ہے فارن فنڈنگ صرف پاکستان تحریک انصاف عمران خان اس کے خلاف بھیجا، راجہ جی نے ایکٹ کیا اور کسی کے خلاف نہیں کیا، اور اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں اس میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے معاملے میں وہ پیش ادروائز نہیں۔ تو انٹرا پارٹی الیکشن مسلم لیگ نواز نے جو رپورٹ سبمٹ کروائی اور اس کو جو حکم ہوا الیکشن کمیشن کے حکم کو مسلم لیگ نواز نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کیا جہاں ایک طرف زبانی فیصلہ ان کے حق میں دیا اور جب حکم آیا کہ اور تحریری فیصلے میں وہ سارا کچھ بدل دیا۔ یہ ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہنے کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جناب عمران خان اس وقت ٹارگٹ پہ ہیں، ہدف ہے پاکستان تحریک انصاف، اور بنیادی وجہ کیا ہے کہ بلے کے نشان کو غائب کرنا تھا بیلٹ پیپر سے، وہ ہو نہیں سکا۔ پہلے یہ بیلٹ پیپر کا نشان جو ہے، بلہ نشان جو ہے وہ دیا جانا مقصود تھا استحکام پاکستان پارٹی کو، وہ نہیں ہو سکا، وہ استحکام پاکستان پارٹی بنا دی، پرویز خٹک صاحب بھی بنا دی، اور سارا کچھ کر کے ان کو مزے کی بات ہے کہ ان کے سارے انٹرا پارٹی الیکشن سارے قبول ہو گئے، جو کل جماعتیں بنی ہیں سب کچھ ہو گیا۔ پرویز خٹک صاحب کا بھی ان کو بھی کچھ نہیں کہا گیا، صرف عمران خان انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا، اس کو کالعدم قرار دیا گیا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ابھی آگے چلے گا، اور لیکن بلے کا نشان غائب کرنا چاہ رہے تھے، وہ اب نہیں ہو رہا، اور اس کا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ کیوں لازمی ہے، کیونکہ پورے کا پورا الیکشن جو ہے وہ اس وقت مانا جائے گا درست مانا جائے گا جب بلے کا نشان ہوگا اور تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، آزادانہ، منصفانہ، شفاف انتخابات ہوں گے تو ہی مانا جائے گا، ادروائز یہ رزلٹ نہیں مانے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جتنا مرضی کر لیں، جتنے مرضی جتن کر لیں، پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن لڑے گی تو وہ الیکشن ہوں گے منصفانہ، وہ شفاف کہلائیں گے، وہ غیر جانبدار کہلائیں گے، اور ان کی کریڈیبلٹی ہوگی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، اس کو روکیں گے، تو وہ الیکشن بالکل زیرو، وہ ہونے سے پہلے ہی زیرو ہو جائیں گے، اس کی کریڈیبلٹی منفی میں ہوگی۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی۔ اسی طریقے سے یہ سب کچھ کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں توشہ خانہ۔ توشہ خانہ میں ایک طرف تو عمران خان صاحب کا کیس تو فاسٹ فارورڈ پہ چل رہا ہے نا، ان کو تو پہیے لگے ہوئے ہیں، اور جیل ٹرائل اور سب کچھ وفاقی کابینہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے، سب آ جاتے ہیں۔ اب گیلانی صاحب کا، نواز شریف صاحب کا اور سابق صدر زرداری صاحب کا یہ توشہ خانہ چل رہا ہے، اور عدالت بھی وہی، سب کچھ وہی، اور جج صاحب بھی وہی، لیکن رویے مختلف ہیں۔ مزے کی بات ہے۔ تو توشہ خانہ میں آصف زرداری، کل تاریخ تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں،
کہ توشہ میں آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، گیلانی صاحب کے خلاف جج محمد بشیر نے سماعت کی، اور نواز شریف صاحب کے وکیل تھے قاضی مصباح صاحب، رانا عرفان، اور نیب پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے تھی، اور اس میں جو جواب سبمٹ کروایا نواز شریف صاحب نے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ قاضی مصباح نے عدالت میں کہا کہ جی نواز شریف صاحب شامل تفتیش ہو چکے ہیں، اور سوال نامہ جو ریفرنس بنایا گیا تھا 2019 میں، ریفرنس بنایا گیا تھا 2019 میں، یہ چل رہا ہے 2023، یعنی پورے 4 سال ہو گئے ہیں، بنایا گیا تھا۔ اس وقت نواز شریف صاحب انتہائی علیل تھے، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے گاڑی لینے کا کوئی مطالبہ کیا ہی نہیں گیا۔ یہ دیکھیں کیسا ہے کہ گاڑی کا مطالبہ نہیں کیا گیا لیکن گاڑی استعمال کر رہے ہیں، اور جو توشہ خانہ سے جو گاڑیاں ہیں وہ پہنچ گئی ہیں، وہ استعمال بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں مانگا تھا، لیکن استعمال ضرور کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی گاڑی لینے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، ریکارڈ موجود ہے کہ نواز شریف نے گاڑی نہیں مانگی تھی، اور یعنی کہ زبردستی گیلانی صاحب نے بھجوا دی تھی۔ اس کی وجہ کہ ساروں نے مل ملا کے کھانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے اگر نواز شریف صاحب کو نہ بھیجی تو میں نے اور زرداری صاحب نے استعمال کی تو پھر یہ ٹین ٹین کریں گے، لہٰذا ٹین ٹین کرنے کے بجائے ان کو بھی گاڑی دے دیں اور سب کو تقسیم کر دیں، یعنی کہ مال مفت دل بے رحم، وہ کیا کہتے ہیں، تو اس کو وہ کہتے ہیں جی اس کو لوٹیں۔ تو لہٰذا نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو گاڑی مانگی نہیں تھی، اور نیب کے پروسیکیوٹر نے بھی یہ کہا کہ تفتیشی افسر نے بتا دیا کہ نواز شریف کی جانب سے جواب جمع ہو گیا ہے اور مزید کارروائی ہوگی، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے، اور یہ نیب کہہ رہا ہے کیونکہ کارروائی تو کرنی نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ابھی ذرا کرنے دیں، ظاہر ہے ساری چیزیں انہوں نے انڈر کارپٹ کرنی ہے۔ تو قاضی مصباح نے کہا کہ جی جو ریفرنس تیار کیا ہے اس میں نواز شریف کی گاڑی لکھی ہے، اس کی واپسی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی دستاویز موجود نہیں کہ نواز شریف نے گاڑی کوئی بھی گاڑی مانگی ہو، یعنی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ بھی نہیں ہے کہ گاڑی مانگی ہو، اور یہ ریکارڈ بھی نہیں کہ جو گاڑی دی تھی وہ واپس آئی ہو، ایسا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے۔ جج بشیر صاحب نے جی نیب کے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ اس پر نیب اب کیا کریں؟ جج صاحب پوچھ رہے ہیں نیب کے پروسیکیوٹر سے کہ بتائیں کیا کریں، کیونکہ جج صاحب کو پتہ ہی ہے کہ یہ کیس کو کس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ ان کو تو کلین چٹیں دینی ہے، تو یہ کہاں سے مصیبت آ گئی۔ تو لہٰذا جج صاحب نے کہا کہ جی پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ اب کیا کریں، تو نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ابھی نواز شریف کا بیان دیکھیں گے اور پھر اس پر مزید کارروائی ہوگی، لہٰذا جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی 20 دسمبر تک، اور 20 دسمبر لمبی تاریخ دے دی ہے۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ بڑی مشکل سے 2-4 دن کی تاریخ دی جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، ہر دوسرے دن پہنچی ہوتی ہے جی، عدالت چل کر پہنچ جاتی ہے اڈیالہ جیل میں، اور ادھر 20 دسمبر تک دے دی، اور وہ کہتے ہیں نہ گاڑی ہم نے مانگی تھی، تو واپسی کا تو ریکارڈ ہی نہیں کوئی ہے۔ تو یہ ہے رویے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ صرف ایک مقدمے میں نہیں ہو رہا بلکہ تمام مقدمات میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اگلے ولاگ میں مزید خبریں انشاءاللہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔